میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة۔ عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر، وهو شهر الصبر، الصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد رزق المؤمن فيه، إلى آخر الحديث۔ رواه ابن خزيمة والبيهقي رحمهم الله تعالى۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک کا برکتوں، سعادتوں اور بے پناہ رحمتوں والا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد دلوں کو منور اور روح کو حشاش بشاش کر دیتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد نیکیوں کے موسم بہار کی آمد ہے۔ ابتلاء و آزمائش، آلام و مصائب، آفت و ظلم اور کرونا وبا اور مرض کے اس دور میں ماہ مبارک کی آمد یقیناً ہمارے لیے نوید سحر ہے۔ برادران اسلام، ماہ رمضان المبارک تقوی، پرہیزگاری، اطاعت و فرمانبرداری، خلوص و وفا شعاری، ہمدردی، خیرخواہی، غمخواری اور غمگساری، محبت و شفقت، ایثار و قربانی، خدمت خلق، راہ خدا میں استقامت، جذبہ حمیت اور جذبہ اتحاد، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ لو لگانے کا مہینہ ہے۔ ہم جانتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کا نزول ہوا، روزے فرض ہوئے، جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، شب قدر رکھی گئی، فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اس مہینے کے تینوں عشروں کو مخصوص اہمیت دی گئی، پھر اس مہینے میں زکوٰۃ، صدقات، انفاق اور فطرانے کا اہتمام کیا گیا۔ نتیجتاً ماہ رمضان المبارک کی عبادات کے درجات کو بہت زیادہ بلندی اور فضیلت دے دی گئی۔ برادران اسلام، ماہ رمضان المبارک میں جہاں اور بہت ساری سعادتوں کا نزول ہوتا ہے، وہیں پر اللہ رب العزت اس مہینے میں مومنوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، محبت، خیرخواہی، شفقت کے جذبات کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس مہینے کو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں جو رمضان سے ایک دن پہلے آپ نے پیش فرمایا تھا، شہر المواسات، غمخواری و ہمدردی،
ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا مہینہ کہاں ہے؟ یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات کو فروغ دینے کا مہینہ ہے۔ ضرورت مندوں، محتاجوں، مفلسوں، بے سہارا لوگوں، یتیموں کا درد اپنے دل میں سمیٹنے، تہی دستوں، تنگ دستوں کے احوال کی فکر کرنے، اپنے آرام و راحت کو قربان کر کے دوسروں کی راحت رسانی میں اپنے وقت کو صرف کرنے کا مہینہ ہے۔ مصیبت زدہ، بیمار اور پریشان حال لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو کر ان کی دلجوئی کرنے کا مہینہ ہے۔ جہاں ہم اپنے لیے خیر، بھلائی اور اچھائی کی فکر کریں، وہیں اپنے ماتحتوں اور اپنے اہل خانہ، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، پڑوسیوں، ارد گرد ملنے جلنے والے رشتہ داروں اور دوست و احباب کے لیے بھی ہمدردانہ سوچ کا خیال رکھے، اور خداوند قدوس نے جو کچھ بھی ہمیں مال و دولت عطا کیا ہے، یہ مہینہ اس مال و دولت میں سے ان کے لیے ایک حصہ نکالنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ دکھوں کو بانٹنے کا مہینہ ہے، دوسروں کے احوال کی خبرگیری کر کے غم گساری کرنے کا مہینہ ہے۔ غربا، فقراء، روزے داروں کے لیے سحر و افطار کا انتظام کرنے یا انہیں اپنے ساتھ شریک کرنے، حکم خدائی کے پیش نظر زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور عید کے موقع پر غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بے سہارا لوگوں میں کپڑوں کو تقسیم کرنے کا مہینہ ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الدین النصیحہ، مذہب اسلام سراپا ہمدردی اور خیر خواہی کا مذہب ہے۔ ای الاسلامی خیر کے جواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین اسلام بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ نیز ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی برہنہ شخص کو کپڑا پہنائے، اللہ رب العزت اس کو جنت کا لباس پہنائیں گے۔ ماہ رمضان المبارک غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ اس طرح سے بھی ہے کہ روزہ رکھ کر ہر روزے دار کو احساس ہوتا ہے اس بات کا، روزہ رکھ کر کے روزے دار کو احساس ہوتا ہے فاقے بھوک کی شدت اور فاقہ کیسی تکلیف دہ چیز ہے، اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے روزے دار کے اندر ان غرباء اور مسکین کے تئیں ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو بیچارے لاچاری کی وجہ سے فاقے پر فاقہ کرتے ہیں۔ آیات اور روایات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غرباء کی امداد و اعانت کرنا ماہ رمضان المبارک کی عبادتوں میں سے سب سے اہم اور بہت ضروری عبادت ہے۔ لہذا پاس پڑوس، رشتہ دار اور دوست و احباب کی خوب خبرگیری لیں، مستحقین زکوٰۃ کو خوب عزت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے۔ معاشرے میں بے شمار افراد غیور، خوددار اور شریف قسم کے ہوتے ہیں، شرم کی وجہ سے وہ خود مانگتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ بے انتہا ضرورت مند ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس وجہ سے نظر انداز کرنا کہ وہ کسی کے گھر پر مانگنے کے لیے نہیں آتے ہیں، درست بات نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے گھر پر جا کر کے خود ان کی مدد اور نصرت کرنی چاہیے۔ مذہب اسلام نے ان افراد کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی فرمائی ہے جن کے دل ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات سے ہمیشہ
سرشار ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے، اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ شخص سب سے بہترین اور اچھا ہے جو انسانوں کے حق میں مفید ہو، نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو، اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو، غریبوں، یتیموں اور عام لوگوں کے دلوں میں خوشیوں کو وہ بھر دیتا ہے۔ زندگی کے قیمتی لمحات کو رنج و غم دور کرنے کی کوشش میں وہ صرف کرتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح وہ لوگوں کو مسرت و شادمانی اور راحت پہنچا کر کے ان کے رنج و الم اور ان کے درد و الم کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم یہ سب نہ کر سکے تو کم سے کم اس بات کی کوشش تو کریں کہ ہم لوگوں کے ساتھ دو میٹھے بول بول کر کے ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کی بے انتہا فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت 3 کام کرنے والوں کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ ایک وہ شخص جو حالات اور ایک وہ شخص جو رات کی تاریکی میں عبادت کے لیے نکلتا ہے، دوسرا وہ شخص جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو مصیبت کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں خوب اچھی طرح سے وضو کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو، اللہ رب العزت تمہیں خوب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں تنگی نہ کرو، ورنہ اللہ رب العزت تم سے اپنی رحمتوں کو روک لے گا، اور اپنی وسعت کے مطابق خوب خرچ کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ترغیبیں دی ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، سخاوت کرنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے راستے میں سخاوت کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت کرنے والا اللہ سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل شخص اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، اور لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ جاہل سخی اللہ رب العزت کی نگاہ میں محبوب و مقبول ہے عابد بخیل کے مقابلے میں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس وقت جبکہ کووڈ-19 اور کرونا وائرس نے گلوبل اور عالمگیر وبا کی شکل کو اختیار کر لیا ہے، ایسی مشکل گھڑی میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد اور نصرت کریں، ایک دوسرے کی اعانت کریں، اور دوسروں کو بھی باہمی ہمدردی اور خیر خواہی کا درس دے، تلقین کرے۔ اس لیے کہ اس وقت تو پورا عالم ایک قید خانے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ بڑی تجارت گاہیں بند ہو چکی ہے، مال اور بزنس گاہیں بند ہو چکی ہے، لوگ روزگار سے محروم ہو چکے ہیں، بلکہ محروم المعیشت ہو چکے ہیں۔ مشکل کی ان گھڑیوں میں نادار، مفلوق الحال، غریب، غربا، تنگ دست لوگوں کی مدد اور نصرت کرنا یہ ہمارا ایمانی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائیں جو حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات سے سرشار ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اور یہ وہ ان عمدہ صفات سے مالا مال ہے جن کی بدولت اللہ رب العزت انہیں دین و دنیا اور آخرت میں سرفراز اور کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طال